الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے جو پہلے آیت تھی اس میں خاص صحابہ کرام جنہوں نے کی حضور سے بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور بعض روایت کے لحاظ سے ثالثہ، ان کی صفات گنائی گئی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ صفات ہیں جو ہر سچے اور پکے مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے آخری جو جملہ ہے وہ بشر المؤمنین، گویا ان صفات کے جو حامل ہیں وہ سب اصلاً سچے پکے مومن ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب سچے پکے مومن کی جو صفات گنائی جا رہی ہیں اس میں سب سے پہلی صفت گنائی جا رہی ہے التائبون۔ اب توبہ کا مطلب ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی اس پہ معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں، گر گڑا لیں، معذرت کر لیں، آئندہ کے لیے عہد کر لیں، یہ ہم لوگ توبہ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ توبہ کا مطلب ہے، لیکن اس سے بڑا مفہوم اس کے اندر شامل ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں توبہ کے لفظی معنی آتے ہیں پلٹنے کے، رجوع کرنے کے۔ اب کوئی شرک میں مبتلا ہے اس سے پلٹ کر کے توحید کی طرف آ جائے، کفر میں مبتلا ہے اس سے پلٹ کر کے کوئی توحید کی طرف آ جائے، ایمان کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے، تو یہ بھی توبہ ہے اور اصل توبہ تو وہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ پلٹ کے آ گیا تو کوشش تو کر رہا ہے لیکن پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے، کمزوریوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو بھی وہ پلٹتا رہے، رجوع کرتا رہے، معافی تلافی کرتا رہے، تو وہ بھی توبہ کہلاتا ہے۔ تو اصلاً ہم اور آپ کیونکہ مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں ہیں، اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے توبہ کا مفہوم وہی بس کافی سمجھ ہے۔ حالانکہ اصل بات وہ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جو بیسک خرابیاں ہیں اس سے کوئی رجوع کر کے اچھائیوں کو، جو بنیادی اچھائیاں ہیں اسے اپنا لے۔ اصلاً التائبون اس سیاق میں کہا گیا ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے بیعت کی تھی پہلے سے تو وہ اپنے اپنے مذاہب پہ چل رہے تھے، اپنے اپنے طریقے پہ چل رہے تھے، لیکن اس بیعت کے بعد ان کا پہلا قدم یہ تھا، ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پہلے جو چیزیں اپنا رکھی تھی ان سب کو چھوڑا اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ ہے اصل میں التائبون کا مفہوم۔ تو ہمارا مسلم سماج کا جو دائرہ ہے اس میں اس کا ایک مخصوص پارٹ ہی آتا ہے، لیکن جب عام انسانی نقطۂ نظر سے اور اللہ اور بندے کے نقطۂ نظر سے غور کریں گے تو وہ معنی اور وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی اس میں سمجھنے کی، ایک دوسری بات اور بھی، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وہ توبہ کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی خوبی جو ہے وہ عمل کے انداز میں نہیں بیان کیا ہے۔
فعل کے اسٹائل میں نہیں بیان کیا ہے، سب اسم کے اسٹائل میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، حالانکہ کبھی کبھی وہ عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ سیاحت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ رکوع کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے تو رکوع نہیں کرتے، 24 گھنٹے تو سجدہ نہیں کرتے، لیکن یہ جو انداز ہے وہ کبھی کبھی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ فعل جو ہے وہ زمانے کے ساتھ محدود ہوتا ہے، یا تو پہلے کیا یا ابھی کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے۔ کسی زمانے کے ساتھ بدھا ہوا فعل ہوتا ہے، اسم جو ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ بدھا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر اسم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خوبی یا وہ صفت یا وہ بات مستقل اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہاں ریگولر۔ یہ جتنی صفات گنائی گئی ہیں گویا مومن کے اندر ریگولر پائی جانی چاہیے۔ توبہ کی صفت بھی ریگولر پائی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بیسک چیز سے اس نے رجوع کر لیا، شرک سے، کفر سے، الحاد سے، لیکن آئندہ کبھی کوئی کمزوری صادر ہو جائے تو بھی اس کو فوراً جتنے جلد ممکن ہے پھر پلٹنا چاہیے، پھر رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اصل سمجھانا ہے۔ تو یہ اسم کی شکل میں یہ جتنے الفاظ آئے ہیں یہ اصلاً یہ بتانے کے لیے ہیں کہ وہ عارضی عمل ان کا نہیں ہے، ٹائم بینگ نہیں ہے، بلکہ مستقل عمل ہے۔ ہمیشہ ان کی کیفیت، ان کا پیٹرن، ان کا طریقہ، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات کہی گئی۔ اس کے بعد دوسری بات کہی جا رہی، العابدون، عبادت کرنے والے۔ عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے۔ بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں، جس طرح ایک غلام اور نوکر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، آقا کی مرضی جو ہے وہ کرنا ہے، یہ کہا یہ کرنا ہے، وہ کہا وہ کرنا ہے، وہ کہا وہ کرنا ہے، یہ کہا نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ ہے کیا؟ التائبون میں جو مفہوم ہے وہ ہے منفی، کچھ خراب اور غلط چیزیں تھی جس سے ہم نے توبہ کیا، جس کو ہم نے ریجیکٹ کیا اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اب اللہ کی طرف پلٹ آنے کے بعد وہ مثبت چیز کیا ہے جو کرنی ہے؟ ہم شرک کر رہے تھے، دوسرے کی بندگی کر رہے تھے، اب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو جو اس کا مثبت رخ ہے وہ العابدون میں بتایا گیا ہے۔ اب وہ گویا دنیا بھر کے بت، اوہام و خرافات، شکوک و شبہات کے چکر میں پڑنے کے بجائے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے۔ یہ ہے العابدون کا مفہوم۔ اس کے بعد تیسری خوبی بتائی گئی ہے الحامدون۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے، ٹھیک ہے، اتنا تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سب سے پہلا جملہ ہی پڑھا تھا الحمدللہ۔ لیکن اس سے آگے ایک سوال، کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اب ہم لوگ تاج محل کی تعریف کرتے ہیں تو تاج محل کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تو اب اس پہ ٹھیک ہے، خوبی دیکھ کر کے کرتے ہیں، کوالٹی دیکھ کرتے ہیں، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے پہلے جو جملہ کہا تھا اس کو اگر تاج محل پہ چسپاں کریں گے تو ہوگا چسپاں۔ اصل میں ہے یہ کہ کسی کی کوئی بھی اچھی بات ہے، کسی بھی اینگل سے، وہ چیز قابل تعریف ہوتی ہے۔ وہ چیز اور قابل تعریف اس وقت بن جاتی ہے جب اس اچھی چیز کا فائدہ ہم کو پہنچ رہا ہو۔ کس کو پہنچ رہا ہو؟ ہم کو پہنچ رہا ہو۔ فائدہ پہنچے تو اور بات اہم ہو جاتی ہے، اور فائدہ نہ پہنچے
پھر بھی اپنی جگہ وہ چیز مسلمات میں سے ہے کہ ہر اچھی چیز انسان کو فطری طور پہ پسند آتی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب دنیا میں اگر تلاش کیا جائے کہ سب سے زیادہ خوبی والا کون ہے، سب سے زیادہ اچھائی والا کون ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والی ذات کون سی ہے، لوگوں پہ کرم اور احسان کرنے والی ذات کون سی ہے، تو چاہے ہمیں احسان کا احساس نہیں ہو پھر بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور اگر احسان کا احساس ہے تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تو حمد کی اصل معنویت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو اپنے آپ میں اچھی ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی تعریف، اس کو بیان کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں حمد کی معنی۔ اب ہم جو آیت پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اگلا جو لفظ آیا نا، الحمدللہ رب العالمین، اب یہ رب العالمین کا جو جملہ ہے یہ اصل میں اللہ کے احسان کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کے ہم پر فضل اور کرم کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان تو ہر طرف سے اللہ کے احسان کے درمیان گھرا ہوا ہے، ہر وقت گھرا ہوا ہے، اس کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعض مترجمین تعریف کے بجائے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شکر ہے۔ صرف تعریف ہم نے تاج محل کی کر دی، وہ شکر نہیں ہے اس کا، لیکن کسی کا احسان ہے، کسی کا کرم ہے، کسی کا فضل ہے، تو اب اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے اس کے کرم اور فضل کا اظہار کر کے ہم ایک حد تک شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ شکر کا اصل تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ بدلہ برابر کا ہو، لیکن اگر نہیں ہو تو شکریہ کہہ دیا جائے تو بھی شکر ہو جاتا ہے، تو بھی احسان کا ایک حد تک بدلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے جو سمجھنے کی، اتنی تقریر جو میں نے کی ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، بندے ہونے کی وجہ سے ہم نے بندگی کر دی، بات پوری ہو گئی، لیکن الگ سے یہ صفت بیان کی جا رہی ہے، گویا بندگی سے اضافی کوئی چیز ہے، بندگی سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے جو ایک بندہ مومن کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ صرف خوبی دیکھ کر کے تعریف نہیں کرتا، وہ صرف بندہ ہونے کی وجہ سے بندگی نہیں کرتا، بلکہ اس پہ اللہ کا کرم اور فضل اس سے زیادہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، آسان پیرائے میں تو خوب سمجھ میں آئے گا۔ ہم کسی کے ملازم ہیں، ہم کو وہ تنخواہ دیتا ہے، ہم نے اس کا کام کر دیا، ہم کو وہ اجرت اور مزدوری دیتا ہے، ہم نے اس کا کام کر دیا، بات برابر سرابر۔ لیکن اگر مزدوری کے علاوہ بونس دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے ہم کو جتنا کچھ دیا ہے وہ ہماری بندگی کی مزدوری کے برابر نہیں ہے، اس کی اجرت کے برابر نہیں ہے، اس کے ثواب کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کے آگے اس کے شکر گزار بنیں، اس کے آگے احسان مند بنیں، اور ہم اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے لیے رتب اللسان نے اس کی تعریف کریں۔ اس لیے الگ سے یہ تذکرہ ہے الحامدون۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے السائحون، یہ ہے بڑا جھگڑے والا لفظ۔ سائحون سیاحت سے بنا ہوا، سیاحت تو ہم لوگ سمجھتے ہیں گھومنے پھرنے کو، ٹہلنے کو۔ سائحون کے معنی کیا ہو جائے گا؟ ٹہلنے والے۔ اب ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاحت، ٹہلنا، گھومنا پھرنا یہ تو بس تفریح کے لیے ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اس کے لیے تو مجاہد لفظ ہے ہی، اس سے زیادہ بامعنی تو سیاحت لفظ نہیں ہے۔ بالکل آیا سیہو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو،
یقیناً آیا ہے. کیا ہوتے ہیں بے مقصد نہیں با مقصد. ہاں اچھا, بے مقصد نہیں با مقصد مانا جا سکتا ہے. جیسے کھیل ہے, بے مقصد بھی ہوتا ہے با مقصد بھی ہوتا ہے. با مقصد ہے تو ورزش ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب کھیلے جا رہے ہیں تو بے مقصد ہو جاتا ہے. یہ ہے اپنی جگہ کہ با مقصد سیر و تفریح ہو, لیکن اس با مقصد سیر و تفریح کی کوئی مثال دینی ہو کہ کون سی سیر و تفریح جو ہے وہ با مقصد ہے. جیسے سیرو فی الارض کہا گیا, وہی اگلا جملہ ہے جو مقصد کو ظاہر کرتا ہے. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, زمین میں گھومو پھرو. کیوں گھومو پھرو؟ تاکہ تم دیکھو کہ جو لوگ جھٹلانے والے تو ان کا انجام کیا ہوا, اور تم اپنے آپ کو اس انجام سے بچانے کی تدبیر کر سکو. یہ مقصد ہے. عبرت حاصل کرو, نصیحت حاصل کرو آثار قدیمہ کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے, جائیں ہم اس کام کے لیے, ہے یہ. لیکن یہ تو ہم لوگوں نے جو مفہوم سمجھا یا سمجھایا, یہ تو لفظ کے معنی کے اعتبار سے. اب یہاں پر دو مقصد ہو سکتا ہے. ہاں, کیا کیا؟ یعنی وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہاں ہاں ہجرت کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ہاں یہاں سے وہاں مستقل ہوتے ہیں. ہاں اگر ایمان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے ہاں. مستقل لگے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں آپ لوگ بتا رہے ہیں, یہ ہر مومن تو نہیں کرتا. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے, جس کے لیے مواقع ہوتے کرنے, ورنہ باقی لوگ تو اپنے گھر بیٹھے رہتا. کرنا چاہیے اس لیے. اچھا, کرنا چاہیے. حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر ایک آیت تمہارے یہاں پہنچتی ہے, ہاں وہ نہ عالم کا نہ حافظ کا کسی کا تذکرہ نہیں. اگر ایک آیت پہنچتی ہے تو دوسرے کیا پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کی ذمہ داری ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس سے آگے ہمارے مترجمین تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں روزہ رکھنے والے. یہی تو نہیں سمجھ. یہی تو نہیں سمجھ میں آتا. اسی لیے کہا تھا نا کہ جھگڑے والا جو جملہ ہے. روزے ہی کا ترجمہ کیے. حالانکہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے, یہ سیاحت هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. حدیث کے اندر یہ, اس کے باوجود روزہ رکھنا لوگ ترجمہ کرتے. یہ معنی آیا تھا. کون سا؟ ہم کہاں سے آیا ابھی بتاتا ہوں, پہلے یہ تو سمجھو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. حدیث کے اندر کم سے کم اتنی بات آئی تھی, سیاحت هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. الرباط لے کیا کہتے ہیں, سرحد کے لیے لفظ کیا آیا ہے قرآن میں؟ نہیں حدود نہیں, رباط. ہاں, رباط الخیل. رباط جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں وہ لوگ اصلاً سیاحت کرنے والے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ. کم سے کم یہ معنی لیا ہوتا تو جھگڑا نہیں پیدا ہوتا نا. میں صرف وہ بتا رہا تھا. اب یہ معنی لیا کہاں سے ہے وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں سیاحت جب کی جاتی ہے نا تو اپنا گھر بار مال اسباب بس ضرورت بھر جتنا اتنا لے کر کے لوگ سب سے الگ ہو جاتے. بالکل راہب. لیکن راہب وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ریگولر الگ ہو جاتے تھے, صرف اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. ٹھیک. لیکن سیاحت کا جو اصل مفہوم ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ انسان کا جو اندرون ہے, اس کے جذبات, اس کے احساسات, اس کے خیالات, اس کی روح, اس میں بالیدگی پیدا ہو. جیسے ہم جائیں آثار قدیمہ کو دیکھیں تو ہمارے کس چیز کی اصلاح ہوتی ہے؟ ہمارے خیالات کی اصلاح ہوتی ہے نا, ہمارے جذبات کی اصلاح ہوتی ہے, ہمارے اندرون کی اصلاح ہوتی ہے. تو اصلاً
جو مفہوم ہے سیاحت کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بہت ساری کیفیات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کو صحیح رخ پہ ڈیولپ کیا جائے۔ رہبانیت میں بھی یہی ہوتا تھا، رہبانیت میں یہی سی خیال سے لوگ گھر بار چھوڑ، یہی لوگ تو ہم لوگ کو الجھائے رکھتے ہیں، فتنہ بنے رہتے ہیں، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلو، توشے میں رہو گے، کنارے رہو گے تو اپنے روح کی اور اپنے نفس کی کا تزکیہ کر لو گے اور اس کو پاکیزہ بنا لو گے اور ٹھیک ٹھاک اللہ کی رضا کے لیے کچھ عبادت کر لو گے، اس لیے اس جنجال سے نجات حاصل کرو۔ یہ ان کی سوچ تھی، لیکن وہ سوچ ایک دوسری انتہا کو چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، جب ان چیزوں کے درمیان رہیں گے تبھی امتحان ہوگا، تبھی امتحان ہوگا نا۔ اب لوگ اس طرح سے کٹ کر کے الگ ہو جائیں تو گویا امتحان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ویسے ہی ہے، تو اسلام اس چیز کو نہیں پسند نہیں کرتا، اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنے گول اور مقصد کے لحاظ سے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ کام کرے، اسی لیے اس نے ایک دوسرا رخ دیا اس مفہوم کو جو اس حدیث کے اندر ہے۔ دوسرا رخ کیا دیا؟ انسان جب گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دیتا ہے نا، اور اس قربانی کے نتیجے میں اس کے اندرون کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک جذبہ درست نہیں ہو، خیالات درست نہیں ہو، اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ہے لفظ کے لحاظ سے جو احادیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ۔ اب روزے کو سیاحت کیوں کہنے لگے لوگ؟ اس وجہ سے کہ روزے کے مقصود میں بھی تقوی اصل ہے، اور تقوی کا تعلق بھی انسانی جذبات، احساسات اور اس کے خیالات کی درستگی ہے۔ تو اب اس سینس میں گویا روزہ بھی وہی مقصد پورا کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے روزہ رکھنے والے ترجمہ کر دیا۔ ہاں نہیں، تو الگ الگ آئیں گے نا۔ جی دیکھیے، اصل میں دیکھیے ابھی تو راکعون پہ جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ کیوں راکعون آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے کہہ دیا کہ غلط ہے؟ کسی نے یہ تو نہیں کہا غلط ہے، پھر تو آپ پریشان کیوں ہو گئے کہ کیوں نہ لیا جائے؟ میں نے تو بیسک بات بتا دی، اب اس نے جس جس چیز کا احاطہ ہوا ہر مفہوم کو لینے کی گنجائش ہے۔ اسی لیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ جس نے روزہ ترجمہ کر دیا وہ غلط ہے، جس نے تبلیغ ترجمہ کر دیا، تبلیغ کرنے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، امر بالمعروف و نہی منکر کا فریضہ انجام دینے والے، کچھ بھی کرنے والے، وہ غلط ہے، وہ یہ نہیں کہتا۔ لیکن ہم اگر اسپرٹ سمجھ جائیں تو اس کے سارے مصداق کو سمجھ جائیں گے، یہ اصل بات ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ تو بات الٹی پلٹی ہے، عدل بدل ہے، اوپر نیچے ہے، دائیں بائیں ہے، یہ نہیں رہے گا، ہم بیسک پکڑ لیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا تھا، بغیر گھر سے نکلے ہوئے سرحد کی حفاظت کریں گے۔ ہجرت کا ایک اصطلاحی مفہوم ہے، ہجرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ آپ کو ایک جگہ پر اپنے دین ایمان پہ قائم نہ رہنے دیا جائے تو دوسری بہتر جگہ منتقل ہو جائیں، یہ اس کا اصطلاحی ٹرمنالوجی والا مفہوم ہے۔ ورنہ اصل مفہوم تو یہ ہے کہ جو چیز نامناسب ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ جو چیز مناسب ہے وہ اختیار کر لیں۔ اب رہبانیت نامناسب ہے، اس کے مقابلے میں جہاد، سرحدوں کی حفاظت، روزہ رکھنا اور عبرت اور نصیحت کے لیے سیر و تفریح کرنا اچھی چیز ہے، وہ سب آپ اختیار کر لیجئے، سب ہو جائے گا۔ یہ ایک اپنے لفظ کے لحاظ سے اس میں پوری گنجائش ہے، وہ بھی ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اردو میں تو نہیں کرتے۔ جب عربی تفسیریں دیکھیں گے نا تو وہاں پر سائحون کی تشریح میں یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہوئے آپ کو ملیں گے۔
अब कुछ समझ में आया? उसके बाद है अर्राकिऊन। रियाज असल में ऐसा तर्जुमा है कि अरबी दां भी आसानी से नहीं समझेंगे। बहुत वो तनकीद करते हैं तसव्वुफ पर, है ना, और ये रियाज तसव्वुफ की इस्तिलाह है। रियाज देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रियाजत लफ्ज के माने अरबी में होते हैं वर्जिश के। रियाज लफ्ज जो सूफियों के यहाँ या पीरों मुरीदों के यहाँ इस्तेमाल होता है, उनको उनकी इस्लाह के लिए जो कुछ तौर तरीके सिखा करके उस पर अमल कराया जाता है। 100 बार ये तस्बीह पढ़नी है, 100 बार ये नफिल पढ़ना है, और रात के वक्त जा करके कब्रिस्तान में वक्त गुजारना वगैरह वगैरह। इससे उनके अंदरून की इस्लाह की कोशिश की जाती है। तो अब ये चीज रियाज कहलाती है। और वसी माने में जब उर्दू लगत खोलेंगे तो वहां ये मिलेगा कि किसी भी काम में एक्सीलेंट यानी महारत हासिल करने के लिए जो कुछ भी मेहनत मशक्कत की जाती है और अपने आप को एक मकाम तक पहुंचाया जाता है, उसे भी रियाज कहते हैं। तो ये अलग अलग एंगल से जब होता है तो उसका एक मफहूम होता है। महारत हासिल करने को भी रियाज कहते हैं, वर्जिश करने को भी रियाज कहते हैं, और मैंने बताया कि पीरी मुरीदी में एक मखसूस अंदाज से इस्लाह के एक खास मरहले को तय कराने को भी रियाज कहते हैं। अब ऐसा मुबहम तर्जुमा कर दिया है कि क्या मुराद ने लोग लेते ना, एक कोई लफ्ज नहीं समझ में आया होगा तर्जुमा करते हुए, तो जो आया लिख दिया। चलिए उसके बाद क्या है, अर्राकिऊन, रुकू करने वाले। अब जो सवाल उठ रहा था कि इबादत में तो रुकू करते ही हैं, इबादत में तो सजदा करते ही हैं, इसलिए कि रुकू की शक्ल क्या है, झुकना, सजदे की शक्ल क्या है, माथा टेकना, ये तो होता ही है इबादत में। फिर अलग से क्यों तज़किरा किया गया है? ये है असल में प्रैक्टिकल सवाल। आखिर कोई खास बात है जिसकी वजह से इसका अलग से तज़किरा है? हाँ, दलील देने को तो कुरान की आयत पढ़ी जाती है, वर्कऊ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, मुराद तो नमाज ही लेते हैं। आबेदून जो है, हाँ, ये बहुत वसी माने में, आबेदून वसी माने में है, और ये मखसूस माने में, और रुकू उसका एक सिंबॉलिक अलामती जिसे कहते हैं, वो शक्ल है इबादत की कि वाकई आप अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, तो आप रुकू करते हैं या नहीं, आप सजदा करते हैं या नहीं। उसको अगर समझना हो तो वो हदीस सामने रख लीजिए, खूब समझ में आ जाएगा। जो शख्स नमाज पढ़ता है उसके ईमान की गवाही दो, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है उसके ईमान की गवाही मुश्किल है। वो तो एक तरह से गोया तारिके सलात हो करके वो तारिके ईमान भी हो गया, काफिर हो गया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। फर्क करती है। हाँ, तो ये जो रुकू की हैसियत है या सजदे की हैसियत है या नमाज की हैसियत है, ये सिंबॉलिक है। हम लोग अंदरून नहीं जानते, तो हम लोग अलामतों से ही कोई राय कायम करते हैं। तो कोई ऐसी अलामत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम ये समझ सकें कि हाँ ये वाक़तन ये साहिब ईमान है और ये साहिब ईमान नहीं। उसके लिए पैमाना है रुकू और सुजूद। एक पहलू है ये, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। गुलाम के जिम्मे जितना काम किया जाता है उतना काम उसने कर दिया, खलास, अब उसके आगे कोई पाबंदी उस पर नहीं है। कुछ करे ना करे, आजाद है। 8 घंटे की ड्यूटी है, हमने 8 घंटे की ड्यूटी कर दी, उसके बाद हम 9वें घंटे 10वें घंटे करें ना करें, हम आजाद हैं। ठीक वैसे ही
ہم اور آپ عبادت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دے دیا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہم نے کر دیا، ایک پیمانہ طے کر دیا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، مہینے بھر کا روزہ فرض ہے، ایک بار حج فرض ہے، کر دیا، عبادت تو ہو گئی۔ لیکن یہ عبادت کا کمال نہیں، یہ صرف عبادت کا اظہار ہے۔ کمال کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ سنت اور نوافل جڑ جاتی ہے، ہر وقت کی توجہ جڑ جاتی ہے، ہر وقت کی کیفیت جڑ جاتی ہے، بالکل اسی نماز جیسی۔ اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں عام لوگوں کے لیے تو فرض نماز کافی ہے، لیکن انبیاء کے لیے آپ فتووں کی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے اور قرآن کی تفسیر پڑھ لیجئے، ہوگا کہ قیام لیل بھی فرض ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو سوچنے سمجھنے والے ہیں علماء کرام، وہ کہتے ہیں کہ داعیوں اور مبلغوں کے لیے بھی وہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ داعیانہ کردار قاعدے سے ادا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دن بھر جو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک وہ اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیں گے وہ کنٹرول میں رہ ہی نہیں سکتے، پھسل جائیں گے۔ یس، اب سمجھ میں آیا۔ ہاں، انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مسائل ہو تو صبر اور صلاح سے مدد دو۔ جو داعی ہے اس کے سامنے تو مسئلہ آنا ہی آنا ہے، مسئلہ نہیں آ رہا اس کا مطلب وہ دعوت کا کام ہو ہی نہیں رہا، اس کو سپورٹ چاہیے، اس کیا یہ ہے۔ تو اصل میں یہ جو الراکعون الساجدون ہے، یہ گویا عبادت سے آگے کی ایک شکل ہے جو تکمیلی کہہ سکتے ہیں، کمالی کہہ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انتہائی اونچی کہہ سکتے ہیں، اس کی تکمیل کی یہ شکل ہے۔ اور واقعی جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے جھونک دینے والے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ جب تک کام ہے کام ہے، جب خالی ہوا تلاوت کریں گے، جب خالی ہوئے نماز پڑھیں گے، جب خالی ہوئے سجدہ کریں گے، کچھ بھی کریں گے، بیکار نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، ہر صورت میں پڑھ لیں تو بھی۔ تو اصلاً یہ ایک خاص پہلو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ صرف لگا بدھا مزدوری والا کام نہیں کرتا یہ مومن، اس کے آگے رضا کارانہ جس کو کہا جاتا ہے، حساسیت کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، وہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہ جتنے تھے نا 1 2 3 4 5 6، یہ 6 صفات کا تعلق انسان کی پرسنل سے ہے، ذات سے، اس کی شخصیت کی تعمیر یا اس کی شخصی کوششوں سے ہے نا۔ اب اس کے علاوہ آگے 1 2 3 اس کا تعلق سماج اور معاشرے سے، سماج اور معاشرے کے درمیان ہی رہتا ہے نا۔ اتنا کر کے کوئی کنارے گوشے میں بیٹھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، سماج معاشرے کی ضرورت کے بغیر جنگل میں جا کے بھی کر سکتا ہے، جیل میں قید ہو کے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سب سماج کی اصلاح کے لیے بھی گویا مومن معروف کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی سے روکتا رہتا ہے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اب معروف سے کا حکم دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی چیز لوگوں کو بتاتا ہے، منکر سے روکتا ہے مطلب ہر خراب چیز سے ان کو دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن یہ جو تیسری چیز ہے نا، الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس سے آگے کی چیز۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ قرآن میں بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں تلک حدود اللہ، اور وہ کیا ہے؟ جہاں بھی یہ جملہ ہے اس سے پہلے کچھ بیانات ہے،
کچھ باتیں بتائی گئی، اس کے بعد کہا گیا تلک حدود اللہ. جیسے وراثت کے احکام بیان ہوئے. تعبیری حکم آیا ہے، ہاں آپ کو یہ آیا ہے. تعزیری حکم بھی آیا ہے، یا ایسی چیز جس سے نیگلیکٹ کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. جیسے وراثت کے بعد تعزیری حکم کا مسئلہ نہیں ہے وہ، لیکن اس کو نیگلیکٹ کرنا سماجی اور معاشرتی اور گھریلو لڑائیوں کا سبب بن جاتا ہے. اگر اس کو فالو کیا جائے تو اس طرح کی لڑائی، اس طرح کے اختلافات، اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوں گے. تو جہاں بھی اللہ نے کوئی دو ٹوک حکم کسی معاملے میں دے دیا ہے، اس سے روح گردانی، یہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اب کوئی بھی روح گردانی کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے زبردستی اس پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اس کی حفاظت کرنا. یہ کام گرچہ حکومت کرتی ہے، لیکن جو جس لیول پر بھی اپنی رسائی رکھتا ہے یا پہنچ رکھتا ہے یا اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور مومن کرتے ہیں. کسی نے کسی کا حق مار لیا، یہ ضروری نہیں کہ اب حکومت ہوگی تب اس کا حق دلوائیں گے. ہم سماجی پریشر بنوا کر کے، اپنا دباؤ استعمال کر کے بھی اس کا حق دلوا سکتے ہیں نا. اور جیسے وراثت ہی کے مسائل ہیں، وراثت صحیح نہیں تقسیم ہوتی تو مل بیٹھ کر کے پنچوں کے ذریعے یا گھریلو حکم کے ذریعے اس کو درست کروا دیا جائے. اب جب سب لوگ مل بیٹھ کے کہتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، تو مجبوراً جو تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہوتے ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں. وہ بھی تو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کے بس میں جتنا ہے وہ کرتے ہیں. باقی ایک آخری شکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا اقتدار ہو، ایسی قوت نافذہ ہو کہ اس کے ذریعے اس کو انجام دیا جا سکے، اور آسان ہے کام اور اچھا ہے. اسی لیے بعض لوگ اسی جملے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے. اب ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ سب سچے پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بشارت ہے. بشارت تو پہلے دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کو جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ کچا نہیں ہے، ہر کتاب کے اندر موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک تو وہ پچھلی بحث چل رہی تھی. اب آگے ایک نئی بحث چل رہی ہے. کیا ہے آگے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے مناسب ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا چیز مناسب ہے؟ ان یستغفروا، کہ وہ مغفرت چاہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، گرچہ وہ ہوں رشتے والے، قربت والے، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بات اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو چکی یہ بات کہ وہ رشتے والے یا مشرکین کیا ہیں؟ اصحاب الجحیم، جہنمی ہیں. یعنی جو کفر کی حالت میں مر گئے، جو شرک کی حالت میں مر گئے، جو دین کی مخالفت کرتے ہوئے مر گئے، جو نفاق کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے تو جہنم مقدر ہے. اب ان کے لیے ہمارا استغفار کام نہیں دے گا. یہ چیز سنائی کیوں گئی؟ کتنے بڑے بڑے منافقین تھے جو پچھلا سیاق ہے، کہ جا کر کے ایک جملہ حضور کے خدمت میں بول کر کے معذرت کر کے مطمئن تھے کہ ہاں ہمارا بیڑا پار، ایک چادر چڑھا کے آ جائیں گے، بیڑا پار. ایک معافی نامہ لکھوا کے قبر میں ڈلوا دیں گے، بیڑا پار. یہ جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کے رد کے لیے ہے کہ اگر شرک جیسی بیماری کسی کے اندر ہے، کفر جیسی بیماری کسی کے اندر ہے، نفاق جیسی بیماری کسی کے اندر ہے، تو بڑے سے بڑا رسول بھی، بڑے سے بڑے مومن بھی اس کے لیے استغفار کریں
تو بھی اللہ کے ہاں وہ قابل اعتنا نہیں ہے، قابل قبول نہیں، وہ سب رد، وہ سب رد۔ یہ اصلاً ان بدماشوں کو سنایا گیا ہے کہ وہ اطمینان کی سانس نہ لیں، اپنی خیر منائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظاہر داری سے ان کو یہ فائدہ نہیں ملنے والا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، ان کی گرفت تو لامحالہ ہونی ہے، وہ جہنم میں جا کے رہیں گے، وہ اس سے بچیں گے نہیں۔ ہاں، دنیا میں بھی لوگوں کو بتا دیا گیا کہ دنیا میں جو بگڑے عناصر ہیں ان پر جتانے کے لیے، ان کے احساس کو جگانے کے لیے، یا ان کے پیچھے جو لوگ بگڑ سکتے ہیں ان کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا یہ اسٹینڈ ان کے سامنے آ جائے کہ ہم ان کے لیے مغفرت نہیں چاہ سکتے، ہم ان کے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہم ان کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں کر سکتے۔ ہم جو دعائے جنازہ پڑھتے ہیں ایک طرح سے سفارشی ہوتی ہے نا ان کے حق میں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے، اس لیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تو پچھلے مذاہب کے ماننے والے بھی سب موجود تھے نا، اور منافقین کو ورغلانے اور غلط راہ پہ ڈالنے میں بیسک رول تو ان اہل کتاب ہی کا تھا۔ تو ان کے تناظر میں ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ دلیل کے طور پہ یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا اور کرتے بھی رہے۔ آج یہ جو منع کر دیا گیا ہے یہ تو گویا دین ابراہیمی سے ہٹ کر کے کوئی بات ہے، الٹی سیدھی بات ہے اور یہ صحیح نہیں لگتی، تو اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی متوقع جو اعتراض ہو سکتا ہے، متوقع جو اشکال ہو سکتا ہے، قرآن اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا چلا جاتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا یا مغفرت چاہے تھی وہ نہیں تھا مگر ایک وعدے کے سبب، ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ ایاہو، جو وعدہ کی انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، اس سے کیا تھا مطلب اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، پس جب ان کے سامنے واضح ہو گئی یہ بات، انہ عدو للہ، کہ وہ یعنی میرا باپ کیا ہے؟ اللہ کا دشمن، تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے برات کا، علیحدگی کا اظہار کیا، اس سے الگ ہو گئے، اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا۔ اب کنارہ کش کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا استغفار کا وہ استغفار نہیں کیا۔ بظاہر ایک مفہوم یہ بھی لوگ بیان کرنے لگتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا، الگ ہو گئے۔ اب یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کیریکٹر ہے کہ انہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا یا اپنے آپ کو الگ کر لیا، یہ باپ کے مرنے کا باپ کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ تو ہمارے مفسرین تو لکھتے ہیں کہ یہ تو مرنے کے بعد گویا یہ چیز فائنل ہوئی کہ وہ دشمن ہے، لیکن جب تک انسان زندہ اس کے توبہ کرنے کا امکان باقی ہے، اس وقت تک یہ موقع ہو سکتا ہے، چانس ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کر لے اور اس کے لیے استغفار کیا جا سکے، جیسے اللہ کے رسول ہی ابو طالب کو آخری وقت میں سمجھاتے رہے اور لوگوں نے ورغلا دیا تو انہوں نے مان کے نہیں دیا، ورنہ یہ تھا کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو باقی میں اللہ کے حضور اور سفارش آپ کی کر سکوں گا۔ یا جیسے ایک یہودی غلام کے سلسلے میں آتا ہے، بہت بیمار تھا، گئے اس کی عیادت کے لیے، اس کو سمجھایا اور دعوت دی۔ اب اس نے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ تو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کروں؟ باپ نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا، کہا کہ جو کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں، قبول کر لو۔ انہوں اس غلام نے قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تم سانس ٹوٹنے سے پہلے تک چونکہ امکان ہے توبہ کا اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے،
اس لیے اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی اختیار کرنے یا برات کا اظہار کرنے کے بارے میں ہم بھی نہیں سوچ سکتے. جو علماء کہتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں، لیکن علماء ایک قدم آگے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آگ میں ڈال دیا، اب وہاں ان کے لیے رہنا ممکن نہیں تھا، وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو اس کے بعد کون سا وعدہ؟ رہتے تو کرتے، چلے گیا اور اتنا برا سلوک کیا تو اب سب وعدہ ختم. لیکن قرآن کے بیان سے جو پہلی بات ہے وہ میل کھاتی. ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اسے نیک توفیق نہیں ملی، توبہ کی توفیق نہیں ملی، زندگی پوری اس نے دشمنی ہی میں گزار دی. اس لیے اب ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا. اس لیے کہ استغفار کا تعلق صرف زندگی ہی سے نہیں ہے. کسی کے لیے مغفرت کی دعا مرنے کے بعد بھی تو کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد چونکہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، میں چاہے کروں تو بھی، تو پھر بے فائدہ کام کیوں کریں گے؟ یہ بات تھی. آگے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا وعدہ کیوں کر دیا تھا؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا. اس میں اس کا جواب ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم. اواہ مانے تو ہوتا ہے آہیں، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، اور حلیم مانے ہوتا ہے بردبار، بہت زیادہ شدائد اور مصائب کو جھیل جانے والے. تو اب باپ نے تو بہت زیادتی کی تھی، آگ میں ڈلوانے میں کردار تھا، لیکن اس کو بھی گوارا کر کے اتنا خیر خواہی باپ کی چاہ رہے تھے. یہ ان کے حلیم ہونے کا ثبوت ہے. اور استغفار کیوں؟ آہیں بھرتا کون ہے؟ جو سخت دل ہوتا ہے وہ، یا جو نرم دل ہوتا ہے وہ؟ ہاں جی، ہاں رقیق القلب، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ تو رقیق القلب ہے، لیکن لفظی معنی وہ نہیں ہے کہ وہ رقیق القلب تھے. رقیق بھی عربی ہے، قلب بھی عربی ہے. اصل مفہوم ہے کہ رقیق القلبی کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کے حامل تھے. یہ اصل ہے. دل نرم ہے تو اس کی وجہ سے آہیں بھری جائیں، رویا جائے، پریشانی میں مبتلا ہوا جائے، یہ کیفیت تھی. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اصلاً معنی بہت آہیں بھرنا ہی والا ہوتا ہے، لیکن اب لوگوں نے سمجھنے سمجھانے کے لیے جو قریب الفہم لفظ سمجھ میں آیا اس سے ترجمہ کر دیا. رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، مہربان تھے، جو بھی کہہ لیں، لیکن بیسک بات وہ ہے کہ اپنی نرم دلی کی وجہ سے وہ گویا یہ چاہتے تھے کہ میرا باپ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بجائے کسی طرح اس سے بچ جائے، کسی طرح اس سے بچ جائے. اس کے لیے تاکہ ہم آپ کے لیے استغفار کریں گے. آپ کا برا سلوک اپنی جگہ، ہم آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں چاہتے، ہمارا ہمیشہ آپ کے بارے میں اچھا ہی رویہ ہوگا، یہ بھی اظہار کرنا تھا. تو یہ گویا ان کی طرف سے جو اشکال یا اعتراض یا غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس کے جواب میں بطور وضاحت یہ بات کہہ دی گئی. اب اس کے بعد جو مین کردار تھا منافق، جب تک ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال نہیں ہوا تھا، ہاں، تب تک استغفار کرتے رہے، اور جب انتقال ہو گیا تو استغفار نہیں کرتے رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی صراحت نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک گنجائش تھی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دیتے، لیکن اس کے بعد وہ گنجائش ختم ہو گئی. اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ اپنا وعدہ پورا کر دیتے، اور وہ ایمان نہیں لائے تو اب وہ گنجائش ختم ہو گئی. وعدہ کب کیے؟ جب وہ آگ سے باہر آ کر کے
اپنے گاؤں گھر خاندان اور آبادی والوں کو چھوڑ کے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا استغفرلک ربی. یہ تو وعدہ نہیں تھا، جی یہ تو وعدہ نہیں تھا، خواہش کر سکتے ہیں. اب بھائی تم لوگ اس کو بھگا رہے ہو، میں جا رہا ہوں، ہاں میں تمہاری خواہش چاہوں گا. اچھا وعدہ کیسے کر اچھا ہے نا. بیٹا جا رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، میں تمہارا خرچہ بھیجتا رہوں گا. کیا ہے یہ وعدہ ہے؟ کیسے وعدہ ہے بھائی؟ خرچہ تو ذمہ داری ہے. وہ اس نے کوئی مطالبہ تو کیا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہاں میں پورا کروں گا. جو جا رہا ہے ہاں تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے. کون اپنی مرضی سے بھی جا سکتا ہے، باپ کی مرضی سے بھی جا سکتا ہے، خاندان کے مشورے سے جا رہا ہے. باپ کے مشورے سے، خاندان کے مشورے سے جا رہا ہے. نہیں اصل میں دیکھیے ہے یہ کہ پلان میں ہو سکتا ہے گارجین شامل ہو سکتا ہے وہ نہ بھی شامل ہو، اس کی اپنی خواہش ہو، وہ اپنی خواہش سے جا رہا ہو. باپ کبھی کبھی ناپسند کرتے ہوئے بھی روک نہیں پاتے. جیسے ہاں باپ کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا کہتا ہے وکیل بنوں گا. اب جا رہا ہے پڑھنے، باپ خوشی خوشی بھیجتا ہے کہ بدرجہ مجبوری بھیجتا ہے؟ بھیجتا ہے، خرچہ دیتا ہے. وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن یہاں یہ کہنا کہ انہوں نے اگر ایسا کہہ دیا تو یہ وعدے کے کھاتے میں نہیں ہے. یہ تو وعدہ نہیں ہوا. اصل میں چاہے وہ ہماری بات کو مانے بغیر جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، وہ جا رہا ہے کیا کہتے ہیں وکالت پڑھنے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، ان کو خرچہ ملتا رہے گا. تو اب اس کو وعدہ کہیں گے؟ ہماری پسند کی لحاظ سے تو نہیں جا رہا ہے، لیکن جا رہا ہے. ہم ایک چیز اچھی اس کے لیے سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی ہی نہیں رہے گی. بیٹا مر جائے گا تو بھی کروں گا فیوچر میں. اب وہ تو جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھے نا، وہ تو میں نہیں کہہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وعدہ ہے. دیکھیں معاہدہ تو ایسی چیز ہے جو دو طرفہ ہوتی ہے. وعدہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ دو طرفہ ہو، ہے نا. تم فرسٹ رینک لاؤ گے انعام ملے گا، ایک طرفہ وعدہ ہے. بیٹے نے مطالبہ تو نہیں کیا کہ مجھ کو انعام دیجیے، لیکن ہم اس کی تشویق کے لیے کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی تو وعدہ ہی ہے نا، اس کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو وعدہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور معاہدہ ایک الگ چیز. معاہدے میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، وعدہ میں ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے. چلیے اب جو اگلا جملہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ اس نے اسے ہدایت دی. یہ اہل کتاب جو بدماش تھے ان کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تو زبردستی اس کو گمراہ کرے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کچھ اور ہے. اس کو آگے کہ حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے سامنے وہ جس سے وہ بچتے ہیں، جس سے انہیں بچنا چاہیے. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور وہ گمراہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے گمراہ کرنے سے گمراہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ گمراہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے بچنے کے لیے ان کے سامنے ان کی غلطی واضح کرتا ہے، صحیح اور غلط راستے کو کلیئر کرتا ہے. اس کے لیے دوبارہ کتاب بھیجتا ہے، دوبارہ نبی بھیجتا ہے، دوبارہ داعی اور مبلغ بھیجتا ہے، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ غلطی پر ہے. اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تب اللہ کا عذاب آتا ہے، تب ان کو اس گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اسی کے آگے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی اس کے باوجود اگر نہیں مانتے تو کیوں نہیں مان رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
اگر جہالت کی وجہ سے نہیں مان رہے ہوتے یا گمراہ ہو گئے ہوتے تو نبی یا کتاب کے آ جانے کے بعد تو درست ہو جاتے، ان کی جہالت دور ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود وہ اگر اس پر قائم ہے نبی اور کتاب کے آنے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گمراہی میں جہالت کا رول نہیں ہے. ان کی گمراہی میں ان کے کسی مفاد کا، اس کے کسی بیماری کا، چاہے وہ ہوائے نفس ہو، چاہے ان کی کسی کیا کہتے ہیں ضد کا، انانیت کا، کبر کا دخل ہو سکتا ہے. یہ سب اصل میں سنایا گیا ہے اہل کتاب کو کہ اہل کتاب جو گمراہ ہوئے وہ جہالت کی وجہ سے نہیں کہ ہم نے اس کا علاج کر دیا پھر بھی وہ نہیں سدھر رہے ہیں، بلکہ ان کی بیماری دوسری ہے. وہ اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنے کبر اور بڑکپن کے احساس کی وجہ سے، ہمیشہ ہمارے یہاں نبی آتے تھے، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ان سارے اسباب سے وہ محمد کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہیں. تو اللہ نے ان کی تنبیہ کے لیے تو انتظام کر دیا، وہ بچ جائیں گمراہی سے، اس کے لیے راستہ کھول دیا، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اب وہ اپنے کرتوت کے خود ذمہ دار ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کا اقتدار. وہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی سرپرست اور مددگار نہیں. یہ گویا اصولی بات سمجھا دی گئی ہر ایک کو، اہل ایمان کو بھی، منافقین کو بھی، اہل کتاب کو بھی، اور کفار و مشرکین کو بھی، کہ دیکھو صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر کنٹرول اللہ کا ہے. تم کچھ بھی چاہو گے وہ ہوگا نہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کو مان لو، وہی مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے. اور چیزوں میں تو تم سوچ سکتے ہو کہ اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، لیکن زندگی اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے. یہ کافر سے کافر اور مشرک سے مشرک بھی خوب سمجھتے ہیں. وہ سورج کو پوجیں، چاند کو پوجیں، لیکن یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ سورج ہم کو زندگی دیتا ہے، سورج ہم کو مارتا ہے. کبھی نہیں سمجھتے. روزی دیتے ہیں اس لیے کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، پکتی ہے، اس میں اس کا دخل ہے، اس کی وجہ سے ہم کو کھانے پینے کی چیز مل جاتی. یہ کانسیپٹ تو بنتا ہے، لیکن زندگی بھی سورج، چاند یا کسی اور دیوی دیوتا کے ذریعے مل جاتی ہے، یہ کبھی نہیں سمجھتے. موت کے معاملے میں تو اور زیادہ، زندگی کی تحفظ یا بچاؤ یا زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کے لیے ہزار تدبیریں کرتے ہیں، لیکن دنیا آج تک ان تدبیروں میں سے کسی تدبیر میں کامیاب نہیں ہوئی. کوئی کامیاب نہیں ہوا، کسی طرح کامیاب نہیں ہوا. خوب سمجھتے ہیں کافر مشرک بھی. اس لیے ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تم یہ حقیقت تسلیم کرتے ہو تو کلی طور پہ اللہ کو کیوں نہیں مان لیتے؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پہلو سے سمجھا رہا ہے. یہ بگڑی قوم تو بگڑ گئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، معزول بھی کر دی گئی اپنے منصب سے، لیکن ایک بگاڑ وہ بھی تھا جس میں کہ کفار و مشرکین مبتلا تھے، لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، اور خود نبی کو بھی. جب تک نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک تو اللہ کے رسول بھی پریشان تھے نا کہ دنیا میں صحیح زندگی کس راستے کے مطابق یا کس ٹریک پہ گزاری جا سکتی ہے، کیسے گزاری جا سکتی ہے. اسی کی تلاش میں بار بار غار حرا میں جا کر کے بیٹھے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے. جتنا سمجھ میں آتا تھا اتنی برائیوں سے بچتے تھے، جو نہیں سمجھ میں آتا تھا پریشان رہتے تھے. اس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے لقد تاب علی النبی، اللہ نے نبی پر رحم کیا، مہربانی کی. یہ ترجمہ ملے گا آپ کو. لفظی ترجمہ میں کیا ہے؟ اللہ پلٹا نبی پر،
نبی پریشان تھا کہ راہ راست کیا ہے. اللہ پلٹا مہاجرین پر, اللہ پلٹا انصار پر. مہاجرین کو بھی راہ راست نہیں معلوم تھا, انصار کو بھی راہ راست نہیں معلوم تھا. اللہ نے جب توجہ کی, اللہ نے جب مہربانی کی تو ان کو کیا ہوا, راہ راست معلوم ہو گیا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مہربانی کی نبی پر, مہاجرین پر, انصار پر, اور ان لوگوں پر جنہوں نے اس کی پر, یہاں پہ واو چھوٹا ہے کیا, ہاں, اور ان لوگوں پر جنہوں نے اس کی یعنی نبی کی پیروی کی, فی ساعت العسرت. اسرا کہتے ہیں تنگی. چلیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی نبی کی. اصل میں سارے مہاجرین تو گئے نہیں تھے غزوہ تبوک میں, نہ سارے انصار گئے تھے, جس کے ساتھ عذرات تھے نہیں جا سکے تھے. تو یہاں ساعت الاسرہ سے مراد کیا ہے؟ غزوہ تبوک جو ہوئی تھی وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہوئی تھی. عسر مانے پریشانی ہوتا ہے, تنگی ہوتا ہے, ان مال عسر یسرا. اور اس وقت جو غزوہ تبوک ہوئی تھی, جو لشکر گیا تھا, اس کو غزوۃ الاسرہ بھی بولتے ہیں, تنگی والا غزوہ. جو لوگ گئے تھے اس کو جیش الاسرہ بھی بولتے ہیں, پریشانی والا لشکر. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تنگی کے وقت میں جنہوں نے نبی کی پیروی کی یا نبی کا ساتھ دیا, مفہوم ہے نبی کا ساتھ دیا, پیروی کی, نبی نکلا, سب لوگ اس کے ساتھ نکل گئے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بات اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہونے کے قریب تھے. قادہ مانے قریب ہونا ہوتا ہے. بات اس کے کہ ان میں سے یعنی انہی انصار, مہاجرین اور نبی میں سے ایک گروہ کے دل کیا تھے, ٹیڑھے ہونے کے قریب تھے. زیغ مانے کیا ہوتا ہے, ٹیڑھا ہونا, بھٹکنا, غلط راہ پہ جانا, غلط راہ پہ جانے کے قریب تھے. اب کون غلط راہ پہ جانے کے قریب تھے؟ منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں, اور کمزور اہل ایمان بھی. آخر غزوہ تبوک کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بہت سارے صاحب ایمان ایسے تھے کہ کاہلی کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, مختلف لالچ کی وجہ سے نہیں گئے تھے. تب ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو کھمبے میں باندھ لیا, بعض لوگوں نے کیا کہتے ہیں سچ بات بتا دی, تو ان کا سماجی بائیکاٹ ہوا. اب یہ سب لوگ اپنے سستی کی وجہ سے عجیب و غریب پریشانی میں تھے. اللہ سے جھوٹی, اللہ کے رسول سے جھوٹی معذرت کر کے اپنے آپ کو بچا لیں یا سچ بولیں جیسے اوروں نے کیا ہے. نہیں گئے تو ثواب سے تو محروم ہوئے ہی, لیکن اس بات کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ گمراہ کر دیے جائیں. جیسے کعب بن مالک کے بارے ہی میں آتا ہے کہ شاہ غسان کا خط آیا, اور اس خط میں یہ دعوت تھی کہ دیکھو تمہارا جو لیڈر ہے وہ تو تم کو بائیکاٹ کر کے کنارے کیا ہوا ہے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے, تم کو بے حیثیت بنا دیا, ذلیل کر دیا ہے, میرے پاس آ جاؤ, ہے نا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو مجھ کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے, ورغلا کر کے کچھ غلط کام کروانے کی کوشش ہے, یہ بھی بڑی آزمائش ہے. تو انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا. تو یہ جو چیزیں تھی اسی کی طرف اشارہ, یزیغ قلوب فریق, ان میں سے یعنی انہی انصار مہاجرین میں سے ایک گروہ, فریق ایک گروہ کا دل بھٹکنے کے قریب تھا, گمراہ ہونے کے قریب تھا. ہو گیا تھا یہ نہیں کہا جا رہا, لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہوتا, توبہ نہیں کیا ہوتا, ہاں سچی بات نہیں بتائی ہوتی, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کیا ہوتا, اس لیے کہ سب نے صدقہ خیرات کیا. جو مال کی محبت میں رک گئے تھے, بعد میں یہ احساس ہوا کہ یہی مال تو میرے پیر کی بیڑی بن گیا, تو وہ مال ہی صدقہ کر دیا, کم سے کم اس آفت سے بچ جائے.
تو یہ ساری چیزیں گویا ان کے بچاؤ کا سبب بن گئی، وہ اس بھٹکنے سے بچ گئے۔ جب انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ کا ثم تاب علیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ کیا ہو گیا؟ مہربان ہو گیا۔ انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ ان پر کیا ہے؟ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رحیم کے معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں رحم کرنے والا، رؤوف کے معنی کیا آتا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی وہی ملے گا، انتہائی شفیق۔ تو رحم اور شفقت میں فرق کیا ہے؟ الگ الگ لفظ آیا اس لیے سوال ہے۔ شفقت بھی تو رحم ہی کے جذبے سے ابھرتا ہے نا، اور اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ تو الگ ہے۔ رحمان کے معنی بہت زیادہ اور رحیم کے معنی ریگولر، وہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بسم اللہ میں۔ یہاں رؤوف اور رحیم میں بتائیے کیا فرق ہے؟ نرم دل، یقیناً نرم دلی تو ہے مفہوم، لیکن کیسی رحم دلی؟ دیکھیے قرآن میں یہ لفظ اور بھی کچھ جگہوں پہ آیا ہے۔ جب صحیح مفہوم تک پہنچنا ہو تو ہر جگہ سے لفظ اکٹھا کر کے غور کریں تو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جیسے جس نے زنا کیا ہو اس کی سزا کا اعلان ہے سورہ نور میں، اور یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ مجمع عام میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس سزا کے دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں رافت نہیں پیدا ہونی چاہیے، تمہارے دل میں رافت نہیں پیدا ہونی چاہیے سزا دیتے وقت۔ اب رافت کا مطلب وہاں پہ کیا ہے؟ معاف کرنا ایک شکل ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ جتنی سزا ہے اس میں سے کم دیا جائے، یہ بھی تو رافت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ خوب زوردار کوڑا کے بجائے ہلکا ہلکا کوڑا مارا جائے، یہ بھی تو رافت ہے۔ تو اللہ تعالی انسانی نفسیات جانتا ہے۔ جیسے آج کل کیا نفسیات ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو عام ذہن یہ کہ بدلے میں اس کو قتل نہ کیا جائے، ایک انسان اور مر جائے گا اور دوسری سزا دے دیجئے۔ یہ تو اسلام ہے جو کہتا ہے جیسا جرم ویسی سزا، ورنہ باقی اور دنیا میں کون ہے جو کہتا ہے قتل کی سزا قتل ہے؟ وہ تو کہتے ہیں قید کر دو، جرمانہ لے لو، اسی لیے کرائیں، جرم اور بڑھتے بھی ہیں۔ تو اب اس وقت جو یہ بارائے بنتی ہے لوگوں کی کس جذبے کے تحت؟ اس جذبے کے تحت کہ ایک کی جان تو گئی ہی، دوسرے بیچارے کی جان کیوں جائے؟ اس کے ساتھ کچھ نرمی ہو جانی چاہیے، وہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ تو رافت کے اندر جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کا مفہوم تو ہے، لیکن وہ نرمی کیسی، یہ اصل سوال ہے۔ کیسی کا مطلب یہ کہ آپ پوچھیں گے کہ کوئی سی زانی کو سزا دی جائے کہ نہ دی جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں دی جائے، لیکن کہے گا کم دی جائے۔ کسی قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے یا نہیں، یہ نہیں کہے گا کہ اس کو سزا نہ دی جائے، قتل نہ کیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، جرمانہ لے لیا جائے، کم۔ تو رؤوف کا جو اصل مفہوم ہے یہ نہیں ہے کہ چھوٹ والی علی طول، کوئی گرفت، کوئی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کیا کیا؟ جن لوگوں نے سستی کا یا کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا ان کو سزا نہیں دی، ایسا نہیں ہے۔ سماجی بائیکاٹ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا، ہے نا؟ لیکن
اب ان کا جرم جتنا بڑا تھا اس کے لحاظ سے سزا اور بھی ہو سکتی تھی، طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے صرف اس پہلو سے کہ اصلاً تو سدھارنا ہے ان کو، اصلاً تو ان کی کے اندر جو کھوٹ ہے، جو غلط چیز ہے اس کو نکالنا ہے، اس کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا کر دیا، باقی اس کے آگے کوئی دباؤ بنانا، کوئی سختی کرنا یہ نہیں ہے۔ تو رؤوف کا اصل مفہوم وہ ہے کہ دباؤ بنانے والا جذبہ، سختی کرنے والا جذبہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، جتنا ضروری ہے اتنا وہ رعایت دیتا ہے، یہ ہے رؤوف کا مفہوم۔ اب آگے ان 3 لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے سچ سچ بات بتا دی تھی۔ اب اس کا تعلق جو ہے اسی تابع علیہم سے ہے، اللہ نے ان پر، یعنی جنہوں نے رسول کی پیروی کی تھی اس تنگ حالات میں، انصار مہاجرین، ان پر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر بھی رحم فرمایا جو پیچھے ڈال دیے گئے تھے، یعنی وہ چاہت سے ایسا نہیں ہوا تھا، مختلف فطری کمزوریوں کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ زمین تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ہیں بھی، اور زمین سے جتنا ہم کو آرام اور سہولت ملنی چاہیے وہ نہیں، اب ہمارے بیوی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے مال و اسباب ہیں اس کے استعمال میں ہمیں کوئی آرام یا لذت نہیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کھانے میں بھی لذت ملتی ہے، نیند بھی قاعدے سے آتی ہے، تو یہ جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اسی کو کہا گیا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ جو کشادگی ہے، جو آسانی ہے، جو سہولت ہے وہ زمین پر ہے موجود، اس کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا فائدہ اور بینیفٹ ان کو نہیں مل رہا تھا، زمین تنگ ہو گئی تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر خود ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی۔ اب جان کیسے تنگ ہوتی ہے؟ جو سہولیات ہیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جان کیسے تنگ ہوتی ہے؟ سماجی بائیکاٹ سے، تو جو ہمیں سماجی زندگی گزارنے سے ایک طرح کی فرحت، ایک طرح کی سہولت، ایک طرح کی شادمانی حاصل ہوتی ہے، ایک طرح کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے غم کے وقت میں، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن ضاقت علیہم انفسہم، ان کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارے زندگی کا مطلب کیا ہے، ہمارا نبی بھی ناراض، ہمارا اللہ بھی ناراض۔ اصل میں ہے یہ کہ جب سماجی بائیکاٹ ہو جائے انسانی وجود کا مقصد کچھ نہیں رہ جاتا۔ کیا کس کام کا، یہ کون سا کام ہم کریں؟ نفس پہ گران گزرتا ہے کہ لا حاصل ہی ہے، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کیفیت کے اظہار کے لیے ضاقت علیہم انفسہم، اپنا وجود بھی بھاری ہو گیا۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کر لیا اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں الا یہ کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ثم تاب علیہم، تو اللہ نے پھر ان پر بھی رحم فرمایا، یعنی ان تینوں پر بھی۔ لیتوبوا، تو اب اللہ نے رحم فرمایا تب وہ توبہ کریں گے، یہاں تو وہی کہا جا رہا ہے، اللہ نے ان پہ رحم فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ نے توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ توبہ تو وہ پہلے کر چکے تھے، معذرت تو پہلے ہی کر چکے تھے، مستقل رو رہے تھے، گر گرا رہے تھے، اب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے اس کے بعد یہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، وہ سب تو وہ پہلے کر چکے تھے۔ یہاں لیتوبوا کا مطلب ہے
تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے پر قائم رہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے، جب کوئی چیز انسان غلط کرتا ہے اور اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا موقع نہیں دیا جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اب جب ہمیں موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے اور اسی میں سخت ہو جاتا ہے، ایک اور کر لو، کوئی راستہ نہیں کھلا ہے. تو اس کیفیت سے بچانے کی بات ہے کہ اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ اپنے پلٹنے پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، مضبوط رہیں. جو انہوں نے پہلے غلطی کا اعتراف کیا، توبہ اللہ کیا، اس چیز پر وہ قائم رہیں. ورنہ اگر ان کے توبہ کی قبولیت کا اعلان نہیں ہوگا تو وہ سوچیں گے جب ہماری سنی ہی نہیں جا رہی، چلو جیسے بگڑے تھے ویسے ہی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے، تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا یا پلٹنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہے کل باتیں جو ان آیات. تابا اللہ کا مطلب اللہ رحم فرمائے، اور تابا الہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. تو یہ ماندیت میں فرق ہے. ہاں، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کے مقابلے مگر یہ کہ اس کی طرف، یعنی اس کی طرف پلٹیں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر رحم فرمایا. یہ اس میں اب ایک کام سے باقی ہے کہ ہم کو عملی طور پہ کیا کیا گائیڈ لائن ملی ان آیات سے. کچھ تو میں اشارہ کرتا گیا ہوں، لیکن آپ لوگ 5 پوائنٹ لکھ کر کے لائیں گے اس بار. دیکھوں کچھ آپ کا ذہن بھی کام کرتا ہے کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.